اور اب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے اس فرزند کو بھی قربانی کے لیے پیش کر دیا جسے اپنی آخری عمر میں بہت دعاؤں کے بعد پایا، جو گھر کا اجالا، گود کا پالا اور آنکھوں کا نور تھا، اور یہ سب سے سخت آزمائش تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے پر بات کریں گے، یعنی قربانی کا پورا مکمل واقعہ بیان کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ جب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن پاک سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اس وجہ سے ان کے دل میں رقابت کے کچھ جذبات پیدا ہوئے۔ چنانچہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، آپ ہاجرہ اور ان کے بیٹے کو میرے پاس سے جدا کر دیجیے۔ حکمت الہی نے یہ ایک سبب پیدا کیا تھا۔ چنانچہ وحی آئی کہ آپ علیہ السلام حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس سرزمین میں لے جائیں جہاں اب مکہ مکرمہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ لے کر آئے اور انہیں بیت اللہ کی جگہ کے پاس ایک گھنے درخت کے نیچے بٹھا دیا۔ یہ درخت بعد میں بنائے جانے والی مسجد کے اوپر والی جانب میں اس جگہ تھا جہاں زمزم ہے۔ ان دنوں مکہ میں نہ کوئی رہتا تھا اور نہ وہاں کوئی آبادی تھی اور نہ وہاں پانی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں وہاں بٹھا کر ان کے پاس کھجوروں کی ایک تھیلی اور پانی کی مشک رکھ دی اور منہ پھیر کر وہاں سے روانہ ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ان کے پیچھے گئیں اور عرض کی، اے ابراہیم، آپ ہمیں ایسی وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں جس میں نہ کوئی انسان ہے اور نہ ہی کوئی اور چیز۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ بات کئی بار دہرائی لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی طرف توجہ نہ فرمائی۔ تب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ ارشاد فرمایا، ہاں۔ عرض کی، تب تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہ ہونے دے گا۔ پھر آپ لوٹ گئیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ جب سنیا پہاڑی پر پہنچے اور ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے ہمارے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیری عزت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں ٹھہرایا ہے جس میں کھیتی نہیں ہوتی، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم رکھے تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر گزار ہو جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ کے واقعہ میں دعا نہ فرمائی اور اس واقعہ میں دعا کی، عاجزی کا اظہار کیا۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کارسازی پر اعتماد کر کے دعا نہ کرنا بھی توکل کی ایک صورت ہے، لیکن مقام دعا اس سے بھی افضل ہے۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس دوسرے واقعہ میں دعا فرمانا اس لیے ہے کہ آپ مدارج کمال میں دم بدم ترقی پر ہیں، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آگ میں ڈالے جانے کا معاملہ صرف آپ کے ساتھ تھا، جبکہ یہاں کا معاملہ بیوی بچے کے ساتھ تھا اور اپنے ساتھ بہت کچھ کرنے کی گنجائش موجود ہوتی ہے، جبکہ دوسروں کے حقوق کا معاملہ زیادہ سخت ہوتا ہے۔ اسی لیے دونوں جگہ طرز عمل مختلف تھا، اگرچہ دونوں ہی جائز تھے۔ بیوی بچے کو بیابان میں چھوڑنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ اللہ تعالیٰ عنہا کے کمال اطاعت اور بے مثال صبر و توکل کا روشن باب ہے۔ بارگاہ الہی سے حضرت خلیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنی زوجہ اور دودھ پیتے اکلوتے بچے کو اس وادی میں چھوڑ آئیں جہاں دن میں چلچلاتی دھوپ اور رات میں گپ اندھیرے کے سوا کچھ نہیں، نہ کھانے پانی کا کوئی انتظام ہے اور نہ ہی گرمی سردی سے بچنے کا کوئی سامان، نہ کوئی خبر گیری کرنے والا ہے اور نہ ہی کوئی راہ گیر، نہ اپنوں کا پتہ ہے نہ غیروں کی خبر۔ اس حکم پر عمل کا خیال ہی ہمیں لرزہ دینے کے لیے کافی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جذبہ صبر و تسلیم پر قربان جائیے کہ حکم ملنے پر آپ نے یہ بالکل نہ سوچا کہ اس وحشت ناک اور بے آب و گیاہ وادی اور قدم قدم پر خوف طاری کر دینے والے حالات میں اکیلی ماں اور شیر خوار بچے کا کیا ہوگا۔ بس حکم الہی ملتے ہی
تعمیل کے لیے تیار ہو گئے اور اس پر عمل کر کے دکھا دیا۔ دوسری طرف حضرت ہاجرہ اللہ تعالی عنہا کو دیکھیے تو ان کا یقین کامل، صبر و توکل اور حکم الہی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا بھی کتنا شاندار تھا کہ انہیں جب معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ نہیں سوچا کہ ننھے منھے فرزند کے ساتھ جھلسی ہوئی پہاڑیوں والی اور کھانے پینے سے خالی اس ہولناک وادی میں ان پر کیا گزرے گی، بلکہ فوراً فرما دیا تب تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہ ہونے دے گا۔ پھر بے فکر ہو کر اپنی جگہ کی طرف لوٹ گئی۔ یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر و توکل کا وہ مظاہرہ تھا جس کی مثال پیش کرنے سے بڑے بڑے بہادر مرد بھی عاجز آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان مقدس ہستیوں کے جذبہ اطاعت، یقین کامل اور صبر و توکل سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے، آمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت ہاجرہ اللہ تعالیٰ عنہا سے ملاقات کے لیے وقتاً فوقتاً جاتے رہتے اور کچھ وقت وہاں گزار کر واپس آ جاتے۔ تاریخ کی بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام براق پر آتے جاتے تھے، واللہ عالم بالصواب۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پلتے بڑھتے اس عمر تک پہنچ گئے جس میں آپ علیہ السلام کا ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گئے تو ان سے فرمایا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تم دیکھ لو کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اس لیے کہا تھا کہ ان کے فرزند کو ذبح ہونے سے وحشت نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کے لیے رغبت کے ساتھ تیار ہو جائیں۔ اس فرزند ارجمند نے حکم الہی پر سر تسلیم و بندگی خم کرتے ہوئے کمال رضا و رغبت سے اظہار اطاعت کرتے ہوئے عرض کی، اے میرے باپ، آپ وہی کریں جس کا آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو عنقریب آپ مجھے ذبح پر صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند کو ذبح کرنے کے لیے چلے تو شیطان ایک مرد کی صورت میں حضرت ہاجرہ اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ جانتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے صاحبزادے کو لے کر کہاں گئے ہیں؟ آپ اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس گھاٹی میں لکڑیاں لینے کے لیے گئے ہیں۔ شیطان نے کہا، خدا کی قسم ایسا نہیں، وہ تو آپ کے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ حضرت ہاجرہ اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تو اپنے فرزند پر بہت شفقت کرتے اور اس سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ شیطان نے کہا، ان کا گمان یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ شیطان کا وسوسہ ڈالنے کے لیے یہ بتانا ہی اس کی بھول اور جہالت تھی کہ جب حضرت ہاجرہ اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ بتا دیا کہ یہ حکم خداوندی ہے تو خدا کے اس محب و محبوب گھرانے پر پھر وسوسہ کیسے اثر انداز ہو سکتا تھا کہ جس نے حکم خداوندی پر ایک ویران بیابان کے ہولناک ماحول میں رہنا خوش دلی سے قبول کر لیا تھا۔ حضرت ہاجرہ اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، اگر انہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو پھر اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے رب تعالیٰ کی اطاعت کرے۔ یہاں سے نامراد ہو کر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچا اور ان سے کہا، اے لڑکے، کیا تم جانتے ہو کہ آپ کے والد آپ کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہم اپنے اہل خانہ کے لیے اس گھاٹی سے لکڑیاں لینے جا رہے ہیں۔ شیطان نے کہا، خدا کی قسم، وہ آپ کو ذبح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ اس چیز کا ارادہ کیوں رکھتے ہیں؟ شیطان نے کہا، ان کے رب تعالیٰ نے انہیں یہ حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، پھر تو انہیں اپنے رب تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا چاہیے، مجھے بصر و چشم یہ حکم قبول ہے۔ جب شیطان نے یہاں سے بھی منہ کی کھائی تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، اے شیخ، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اس گھاٹی میں اپنے کسی کام سے جا رہا ہوں۔ شیطان نے کہا، اللہ کی قسم، میں سمجھتا ہوں کہ شیطان آپ کے خواب میں آیا اور اس نے آپ کو اپنا فرزند ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے پہچان لیا اور فرمایا، اے دشمنان خدا، مجھ سے دور ہٹ جا، خدا کی قسم میں اپنے رب تعالیٰ کے حکم کو ضرور پورا کروں گا۔ یہاں سے بھی شیطان ناکام نامراد ہی لوٹا۔ اوپر کے واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنا خواب سنانا
اور ان کا ذبح ہونے پر رضامندی کا اظہار کرنا شیطان کی اس حرکت کے بعد تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند کو ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا تو ان کے فرزند نے عرض کی، اے والد محترم، اگر آپ نے مجھے ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو پہلے مجھے رسیوں کے ساتھ مضبوطی سے باندھ لیں تاکہ میں تڑپ نہ سکوں، اور اپنے کپڑے بھی سمیٹ لیں تاکہ میرے خون کے چھینٹے آپ پر نہ پڑیں اور میرا اجر کم نہ ہو، کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے، اور اپنی چھری کو اچھی طرح تیز کر لیں تاکہ وہ مجھ پر آسانی سے چل جائے، اور جب آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے لٹائیں تو پہلو کے بل لٹانے کی بجائے پیشانی کے بل لٹائیں، کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ جب آپ کی نظر میرے چہرے پر پڑے گی تو اس وقت آپ کے دل میں رقت پیدا ہوگی، اور وہ رقت اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل اور آپ کے درمیان حائل ہو سکتی ہے، اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو میری قمیص میری ماں کو دے دیں تاکہ انہیں تسلی ہو اور انہیں مجھ پر صبر آ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے، تم حکم الہی پر عمل کرنے میں میرے کتنے اچھے مددگار ثابت ہو رہے ہو۔ اس کے بعد فرزند کی خواہش کے مطابق پہلے اسے اچھی طرح باندھ دیا، پھر اپنی چھری تیز کی اور اپنے فرزند کو منہ کے بل لٹا کر ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی، پھر ان کے حلق پر چھری چلا دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں چھری کو پلٹ دیا۔ اس وقت انہیں ایک ندا کی گئی، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا اور اپنے فرزند کو ذبح کے لیے بے دریغ پیش کر کے اطاعت و فرما برداری کمال کو پہنچا دی۔ بس اب اتنا کافی ہے، یہ ذبیحہ تمہارے بیٹے کی طرف سے فدیہ ہے، اسے ذبح کر دو۔ یہ واقعہ مینا میں واقع ہوا۔ قرآن پاک میں ہے، فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين فلما اسلم وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم۔ پھر جب وہ اس کے ساتھ کوشش کرنے کے قابل عمر کو پہنچ گیا تو ابراہیم نے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو دیکھ کہ تیری کیا رائے ہے۔ بیٹے نے کہا، اے میرے باپ، آپ وہی کریں جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، انشاءاللہ عنقریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو جب دونوں نے ہمارے حکم پر گردن جھکا دی اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا، اس وقت کا حال نہ پوچھ، اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا صلہ دیتے ہیں، بے شک یہ ضرور کھلی آزمائش تھی، اور ہم نے اسماعیل کے فدیے میں ایک بڑا ذبیحہ دے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جان، مال اور وطن کی قربانیاں پہلے ہی پیش فرما دی تھی، اور اب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے اس فرزند کو بھی قربانی کے لیے پیش کر دیا جسے اپنی آخری عمر میں بہت دعاؤں کے بعد پایا، جو گھر کا اجالا، گود کا پالا اور آنکھوں کا نور تھا، اور یہ سب سے سخت آزمائش تھی۔ ذرا چشم تصور سے اس عظیم قربانی کے مناظر کو دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں ایک فرزند کی نعمت عطا ہوئی، اور جب بڑی خوشیوں سے ملا ہوا بیٹا چلنے پھرنے کے قابل ہو اور قوت بازو بن کر باپ کا ظاہری سہارا بننے کے قابل ہو، تو باپ کو خواب میں یہ حکم ملتا ہے کہ رضائے الہی کے لیے اپنے اس لختے جگر کے گلے پر چھری پھیر کر قربانی پیش کر۔ اللہ اکبر! ایک عمر رسیدہ باپ کے لیے اکلوتا فرزند قربان کر دینے کے حکم پر عمل کس قدر غم انگیز اور تکلیف دہ ہو سکتا ہے، اس کا اندازہ لگانا کچھ مشکل نہیں ہے۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی جگہ کوئی عام شخص ہوتا تو وہ اس حکم کی ہزار تعویلیں نکال کر عمل سے بچنے کی کوشش کرتا، لیکن خلیل یعنی خدا کے گہرے دوست کی شان ہی نرالی ہے کہ کوئی تعویل، تردد، توجیہ، التوا کی درخواست اپنے بڑھاپے یا بچے کے بچپن کا عذر وغیرہ کچھ بھی نہیں، بلکہ آمنا وصدقنا، سنا اور مانا، اور سمعنا و اطعنا، سنا اور اطاعت کی کا بے مثال مظاہرہ فرمایا، اور حکم الہی کے سامنے فوراً سر تسلیم خم کر دیا۔ پھر آپ علیہ السلام کا فرزند سے فرمانا کہ اے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو دیکھ کہ تیری کیا رائے ہے۔ یہ بھی بڑی
ہمت کی بات ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات اس لیے نہیں پوچھی کہ آپ کو حکم الہی کی تعمیل میں کوئی تردد تھا، بلکہ اس سے ایک مقصود فرزند کا امتحان لینا تھا کہ وہ آزمائش میں کس حد تک پورا اترتا ہے۔ لیکن وہ فرزند بھی تو خلیل اللہ کا فرزند تھا، جس نے بے مثال جذبہ اطاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کیا خوب جواب دیا کہ اے ابا جان، آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریے۔ یوں ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اپنے والد بزرگوار کو یقین دلانا، آپ میری طرف سے مطمئن رہیں، انشاءاللہ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ پھر ذبح کے لیے بیٹے کو منہ کے بل لٹانا اور بیٹے کا راضی خوشی لیٹ جانا اور باپ کی ہمت بندھانا، پھر باپ کا چھری تیز کرنا اور بیٹے کے گلے پر چھری چلا دینا صبر و ہمت کا وہ غیر معمولی نمونہ ہے کہ چشمے فلک نے ایسا منظر کبھی نہ دیکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام امتحانوں میں پورا اترے، جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو تمام لوگوں کا پیشوا بنا دیا۔ حکم خداوندی پر عمل میں آپ علیہ السلام کی سیرت کو مینار نور کی طرح نگاہوں کے سامنے رکھا جائے۔ قرآن کریم میں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قال لا ينال احد الظالمین۔ اور یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں کے ذریعے آزمایا تو اس نے انہیں پورا کر دیا۔ اللہ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے عرض کی اور میری اولاد میں سے بھی، فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔